12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ کو جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھی جو تماشا ہوگا وہ پورا دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے کی خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورا 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سے تسبیحات پڑھی ہوگی، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، 10 روپے کی ٹافیوں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، آپ کے 10 کے 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ 12 ربیع الاول سے پہلے پڑھ لو، اتنے فائدے ہوں گے پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں وظیفہ اتنا خاص ہے، بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ کاش ہم نے وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے راضی کر لیا ہوتا، آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچھ گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد بیٹھا اولاد کے لیے پڑھ لے، مقروض بیٹھا ہے، قرض کے لیے، نجات کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی مجبور لاچار ہے، بے بس چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ در در کے ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، آپ حیران ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا، میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر بے سکونی، بے برکتی کو خاتمہ کے لیے، میاں بیوی محبت کے لیے، اولاد کو فرما بردار نیک بنانے کے لیے، چھوٹا سا صدقہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپیوں کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، بہترین چیز بانٹنے ہے، لیکن چیز بانٹنے کا، ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا اس کامل وظیفے کے ترتیب تاثیر کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا، آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا عمل پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں، گاڑی مل جائے گا، دنیا کے ہر چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔
وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپیوں کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ کی محنت رنگ لے آئے، آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں سے برستا ہو جائے گا، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والے فرماتے ہیں 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپیوں کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھی رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آتی ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے صدقے کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 10 روپیوں کے صدقے پر جو وظیفہ، جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا، آپ خود حیران ہوں گے۔ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر، طاقت، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنے خوابوں میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کریم یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب تدویر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی 10 روپے کے ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتے کے لیے نیت کریں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے 10 روپے کے ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ 10 روپے کے ٹافیاں جیسے ہی آپ بچوں کو کھلا دیں گے، آپ کے اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتہ خود آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کام کے اٹکا ہوا، کوئی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کے ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ 12 ربیع الاول پہلے چند دن آپ کے پاس موجود ہے، ان دنوں کے دولت والے دن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس چند دن موجود ہیں، چند راتیں موجود ہیں۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسا وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے ہتھیلی پر رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ اب روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔
سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حافظو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ نقصان کے خلاف، حادثوں کے خلاف، تباہی بربادی کے خلاف، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، تو 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپیوں کے ٹافیوں پر پہلے نمبر پر یا حفیظو کے یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات بھی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپیوں کے ٹافیوں پر یا حفیظو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسا پڑھنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی، آپ کی ایک آزاد پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پہ حفیظو کو 11 بار پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت جو کہ صرف 3 آیت پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اگر بتانے لگ جاؤں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ صورت تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشان میں تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لوگ آپ کو طعنہ دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ طعنے دے، تو سوچیں کیسی مصیبت، پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبت برداشت کی، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس صورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس صورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس صورت کو نازل کیا، لہٰذا آپ بھی اپنی پریشانی میں اس صورت کو پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کا آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جو بندہ 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر کی 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقۂ ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کی 33 بار پڑھنے کے بعد آخر تیسرے وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص بھی 12 ربیع الاول سے پہلے 10 روپیوں کی ٹافیوں پر یا حی یا قیوم کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی، دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کراویں گے تو واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ بندشیں پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔
کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ صرف 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا۔ یا حی یا قیوم 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کے تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گے۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کی تعداد سے پڑھنی ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 روپیوں کے ٹافیوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے خاص بات، آپ نے 10 روپے کے ٹافیاں صدقے کی نیت سے اپنے گلی میں، اپنے گھر کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ بچے اللہ کی ننھے مخلوق اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جیسے آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے 10 روپے کی ٹافیاں کھائیں گے، پھر دیکھیں گے کیسا آپ کی بلائیاں، آپ کی نظر، جادو جنات کے اثرات، رکاوٹیں پرانی سے پرانی، دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ ہلکے میں ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کے عمل نے اثر کر دیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، آپ کو اتنا نوازے گا آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے، بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے گا، امیر پڑھے تو دولت مند ہو جائے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔